اور 21واں روزہ اور آخری عشرے کی پہلی طاق رات، 21واں روزہ، طاق رات شروع ہو گئے۔ اور کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو طاق راتوں کے متلاشی ہیں، جو شب قدر کے متلاشی ہیں۔ آئے میں پھر آپ کو شب قدر کا ایک عمل بتاتا ہوں۔ ایک درویش فرماتے ہیں کہ جو شخص ساری عمر ہر نماز کے بعد، صبح شام، دن میں کسی وقت 3 بار سورۃ قدر پڑھے گا اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے شب قدر عطا فرما، فرمایا اس کو 3 چیزیں ملیں گی۔ ایک تو مرنے سے پہلے شب قدر ملے گی، دوسرا مرنے سے پہلے شب قدر کے جلوے ملیں گے۔ ایک ہے شب قدر ملی، عبادت کر دی میں نے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ شب قدر ہے، نہیں، اس کے جلوے بھی ملیں گے۔ اور فرمایا تیسرا، شب قدر پہ جو وعدے ہیں اللہ آنکھوں سے دکھائے گا۔ عجیب بات ہے، شب قدر پہ کے جو وعدے ہیں معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، صبح شام 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر، بیٹھے ہوئے اٹھتے ہوئے 3 بار سورۃ قدر، اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے شب قدر عطا فرما، مجھے شب قدر عطا فرما، اور شب قدر کے جلوے دکھا، اور شب قدر کا اجر دکھا، اور شب قدر کی برکات دکھا۔ اس نیت سے بڑا طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ تو ان راتوں میں جو ہماری طاق راتیں ہیں، جس کی پہلی طاق رات میں 21 کی رات پہلی رات، ان طاق راتوں میں ضروری نہیں ساری رات جاگے، چند لمحے کچھ ساتھ ہیں اس سے بیٹھ کے باتیں کر لیں، اس کریم سے بیٹھ کے راز و نیاز کر لیں، اس سے اپنے دل کے دکھڑے سنایا کریں۔ اصل میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو مانگنا سکھاؤں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ لیں۔ یہ جو ہماری گلیوں پہ، چوراہوں میں، جگہوں پہ پیشہ ور سائل ہوتے ہیں اور یہ جو مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ان کا چہرہ منگتا، ان کی آنکھیں منگتی، ان کے ہاتھ منگتے، ان کا لباس منگتا، ان کی چال منگتی، ان کا حال منگتا، ان کی ڈھال منگتی، ان کی ساری کیفیات منگتی ہوتی ہیں۔ وہ الفاظ کم، اپنی کیفیات کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، کیفیات نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر جس وقت مانگو کہ میں دے دوں گا، ابھی تو پڑھ رہے ہو، ابھی تو پڑھ رہے ہو۔ تو ان منگتوں سے جو پیشہ ور ہمارے یہ منگتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور ان کو دیکھ کے خالق سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ تو یہ طاق رات، 21 کا روزہ اور 21 کا دن، اس میں ایک دعا پڑھ لیں، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آخری عشرے کی یہ ابتدا ہے، رمضان کا 21واں روزہ ہے، لیکن آخری عشرے کا پہلا دن ہے۔ یا اول الاولین، فرمایا اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکات، اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اللہ وہ دے گا جو تیری نسلوں کو دے گا، نسلوں کو، ان بولوں کی برکتوں سے، ان بولوں کی برکتوں سے اللہ تیری نسلوں کو دے گا۔ حضرت ابراہیم بن خواص رحم اللہ، ابراہیم خواص فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا تو جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم کھاتے کہاں سے ہو اس جنگل ویرانے میں؟ تمہیں درندے کا فکر نہیں؟ میں نے سارے سوال کر ڈالے، سوتے کیسے ہو، کھاتے کہاں ہو، پانی کہاں سے آتا ہے، چیزیں کہاں سے آتی ہیں، ضروریات زندگی کہاں سے ملتی ہیں۔ جب سارے سوال میں نے کر دی، خاموش سنتے رہے، تو ان میں بابا جی بولے ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ہم نے 21 کی رات کو لیا تھا، اور وہ اسم اعظم ہم نے ہر 21 کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر جس وقت پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے 21واں روزہ، 21واں نظام۔ میں کیا؟ فرمایا ہم نے اس دعا کو اللہ سے منوا لی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا یہ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں،
جب پڑھتے ہیں جانور آتے ہیں دودھ دے جاتے ہیں، پانی ہمیں مل جاتا ہے، کھانا ہمیں مل جاتا ہے۔ اس ویرانے میں ہم نے اس دعا سے کھانا بھی لیا، پہننا بھی لیا، سونا بھی لیا۔ درندے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی۔ تو کیسا زبردست عمل ہے، کیسا طاقتور عمل ہے۔ اور ایک چیز بتاؤ، صحت و فٹنس کے لیے نا اپنے کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا۔ اور پودینہ کھانے والے جن کے ساتھ پودینے کی دوستی ہوتی ہے، خشک یا تر پودینہ دوستی ہوتی ہے، ان کو چھوٹی وبائی بیماریاں ان کو تلاش نہیں کرتی اور ان کے قریب نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہاں ہے کہ جو پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو بھیڑ کاٹے تو بھیڑ مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو مچھر مر جاتا ہے۔ پودینہ معدے کے لیے، جسم کے لیے، الرجی کے لیے، فٹنس کے لیے اور حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے۔ یا آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ پودینے کا حسن و جمال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ، ہماری خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو پودینہ بھی ساتھ ضرور استعمال کیجیے۔ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 آیت کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ کو اجازت بھی دے دیتا ہوں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 30واں پارہ پڑھتا تھا استاد جی سے، 30واں پارہ 78 کی بات ہے، غالباً 78 کی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے اجازت دی تھی، فرمانے لگے یہ جب محسوس کرو کہ ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے یا تم کسی کی نظر توڑنے کے لیے تو اس وقت ایسا کرو، اس آیت کو 3 بار 7 بار یا 9 بار۔ فرمانے لگے مجھے طارق پتر دیکھو میں انہی تاثیر اتنی دیندہ پیا، ایک دفعہ پڑھ سے تو 30 ادھیکار لگ سیا۔ من جلال میں تھے، بڑے نیک آدمی تھے، درویش تھے۔ استاد جی نظام الدین صاحب، استاد نظام الدین صاحب ان کا نام تھا، بہت نیک تھے۔ کہتے پتر ایک دفعہ پڑھے گا تو بس تیری تاثیر ہی تاثیر ہے، اور اللہ کا ولی اگر کبھی جلال اور کمال میں بیٹھا ہو اور منہ سے نکال دے رب کعبہ کی قسم اللہ کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ قلم، آیت نمبر 51 اور 52، 51 52۔ اور یہ آیت اصل میں اتری تھی میرے آقا کملی والے کے اوپر نظر بد لگانے والے ظالموں نے باقاعدہ پوری اپنے قریش میں جتنے بھی کفار تھے ان کفار میں مشہور نظر لگانے والے جمع کیے کہ آؤ اس محمد پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نظر لگاؤ اور نعوذ باللہ ان کو برباد کر دو۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے آقا کملی والے کے ساتھ تو براہ راست اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کی چھاؤں تھی، اور اللہ نے یہ قرآن کی پھر آیت اتاری کہ میرے حبیب انہوں نے آپ کے اوپر یہ وار کیا ہے، ہم نے آپ کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا۔ ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی آپ توجہ کریں گے۔ اپنے جسم کے جو اترے ہوئے بال ہیں ان بالوں میں سے چند بالوں کے ساتھ ایک عمل ضرور کیا کریں، آپ کے سارے بال محفوظ رہیں گے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حوالہ دیتا ہوں، آپ پہ جو جادو ہوا اس میں حضور کے بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے، اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں۔ آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ اور آپ کی صحت پہ اور آپ کے رزق پہ اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا، اپنے جسم کے 3 بال لیں، اور میں نے دن منگل کا کہا ہے، منگل کو اس کے ساتھ تعین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ منگل وہ آپ کے ملک میں کون سے وقت میں منگل کی صبح سے شام کے درمیان یہ عمل کرنا ہے، اور کرنا اجالے والے وقت میں ہے، اجالا یعنی دن، چھامی میں نہیں کرنا، چھامی آمی چھامی جامی تتا بھوجن کر کر کھامی، ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ منگل کا دن ہو، منگل کی ساتھ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس عمل کو،
آپ نے ضروری ہے کنگھی نہیں کرنی، سر میں کنگھی کر دیں، داڑھی میں کنگھی کر دیں، چند بال گریں، چند بال گریں، ان میں سے 3 بال لینے ہیں، اگر نہیں گرے تو طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3، غور سے سمجھ، طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3۔ اس بال پہ ہمیشہ عمل کر لیا کریں، 1 منگل کریں، دوسرا منگل چوک جائے کوئی حرج نہیں، پر مہینے میں 1 منگل تو لازم کر لیا کریں۔ 3 منگل ہو جائیں، 4 منگل ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر مجبوراً کوئی ایسی زندگی کا سفر ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا بوڑھا ہے، معذور ہے، مریض ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ بچہ ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں۔ کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو، نہیں کرتا، اس کی طرف سے خود کریں اگر اس کا کوئی بال میسر ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل، ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل، 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے، لیکن ہو منگل کا دن، ہو منگل کا دن، اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں۔ بعض مختصر ہوتے ہیں، لیکن عمل ضرور کریں، عمل ضرور کریں۔ اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے، یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اس عمل پہ کرنا کیا ہے۔ اس کے 3 طریقے بتاؤں گا، اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں، ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں، اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں، اور سمندر، دریا، نہر، جھیل، جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے کھا جائیں۔ 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا، 300 گرام ٹک سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا۔ تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو، اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں، برتن میں وہ بال ڈال کے، وہ بال، اور اس کو پرندوں میں، چیل کموں میں، یا دریا، سمندر، نہر میں، یا کسی قبرستان ویرانے میں، کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں۔ یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے، لیکن ایک بات بہت لازم ہے، اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے، ہدیہ ضروری ہے۔ وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے، ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے۔ اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں، پھر کچھ پیسے صدقہ کر دیں، لازم کریں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ 1 بال یا 3 بال منگل کا دن لے لیں۔ ایک اور رعایت بھی بتا دیتا ہوں، آپ کے سابقہ بال پڑے ہیں ان میں سے بھی لے لیں، لیکن ہوں گے آپ کے، ہر بندے کا اپنا بال ہوگا، یہاں اپنی روشنی میں سفر ہوتا ہے۔ منگل کا دن ہو اور 1 یا 3 بال ہوں، داڑھی کے یا سر کے بال ہوں، ان بالوں کو سامنے رکھ کے ہر بال پر سانس روک کے پڑھنا ہے صرف 7 بار، یا مزلو، اے ذلیل کرنے والے، جادو کو ذلیل، جنات شیطانی چیزوں کو، بیماریوں تکلیفوں کو، حادثات مسائل کو۔ اور مزلو کا ساتھ اللہ کا ایک نام ہے، وہ ہے یا معزو، عزت دینے والے، معزو۔ لیکن آپ نے یہ معزو نہیں پڑھنا، جیسے آپ سورت کوثر میں پڑھتے ہیں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک میرے حبیب آپ کا دشمن کی حالت ابتر ہوگی، برباد ہوگا، پریشان ہوگا، ناکام ہوگا۔ جس طرح آپ پڑھتے ہیں یا منتقم،
اے میرا اللہ میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا شیطانی چیزوں سے، اللہ تو اپنا انتقام لے. اور اللہ کی قدرت اور طاقت حرکت میں آتی ہے اور اللہ انتقام لیتا ہے. تو یہاں کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار؟ 7 بار سانس روک کے پڑھنا ہے. کون سا وقت لگتا ہے؟ 4 سیکنڈ میں آپ کا ایک بال پہ عمل ہوا اور دوسرے بال پہ بھی پھر اسی طرح 7 بار سانس روک کے. کوئی پھونک نہیں مارنی، کوئی پھونک نہیں مارنی، بس تصور کرنا ہے. اور تیسرے بال بھی ایسے 7 دفعہ سانس روک کے. آپ اس بالوں کو اٹھا کے رکھ دیں، مہینے 2 مہینے کے بعد اکٹھے بھی دفن کر سکتے ہیں. میں سارے کے سارے رعایتی پیکج بتا رہا ہوں، رعایتی پیکج اکٹھے پر کرنے دفن ہے. اور مٹی ہر جگہ ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، وہ ہر جگہ میسر ہے. وہ جتنے عرصے میں ٹشو میں لپیٹ کے رکھ دیں، کپڑے میں، کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیں اور اس کو دفن کر دیں. اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کیجیے گا. اس سے شیطان نہیں جھولیں گے، اس سے گھنگرو نہیں جھولیں گے، اس پہ جادو نہیں ہوگا، اس پہ نظر بد نہیں ہوگی، اس پہ اثرات نہیں ہوں گے. اور اس ان اثرات کے ذریعے سے جو زندگی میں ناکامیاں، مشکلات، حادثات، پریشانیاں، مسائل، ذہنی الجھنیں، کھچاؤ، تناؤ، ٹینشن وغیرہ، زندگی میں اس سے دور رہیں گے اور حفاظت کا انوکھا نظام رہے گا. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو اس ہستی کے حوالے کر چکے ہیں جو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ عمل آپ کو ہدیہ کر دیا. آپ کو بھی ہدیہ ہے، اجازت ہے، جس کو دیں اس کو بھی اجازت ہے. اب یہ ہے ہتیلی والا. اگر گوشت کے ساتھ ہے تو گوشت میں ڈال کے رکھ دیں. ایک بال گوشت سامنے رکھیں، ایک بال اس کے اندر ڈالیں اور یا مزلو پڑھ دیں. دوسرا بال ڈالیں، یا مزلو پڑھ دیں. تیسرا بال ڈالیں، یا مزلو ڈال دیں. اچھا آٹے کا پیڑا ہے، آٹے کا پیڑا سامنے رکھیں، ایک بال اٹھائیں، اس کے اندر دبا دیں 7 بار یا مزلو. دوسرا بال دبائیں 7 بار یا مزلو. تیسرا بال دبائیں 7 بار یا مزلو. یہی آٹے میں، یہی عمل گوشت میں اور یہی عمل ہتیلی میں. پر ہتیلی کے عمل میں نے بتایا تھا اس کا ہدیہ ضرور دیجیے گا، چاہے 1 روپے سے 1.25 لاکھ تک، 1 سے 1.25 لاکھ تک، جتنا حسب توفیق ہو. ایسے کسی فرد کو جو مانگنے سوالی اور پیشہ ور نہ ہو، ہدیہ لازم دیجیے گا، لازم دیجیے گا. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ہدیہ لازم ہے اور یہ ہدیہ لازم دینا.